اچھا جی، بڑی اہم ویڈیو ہے آج کی، منگل کا دن ہے اور 9 تاریخ ہے، تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، دیکھنا آپ۔ تو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، یہ مجھے بتانا پڑتا ہے ہر دفعہ، اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے رابطہ قائم کریں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پاکستان میں یا انگلستان میں کہیں بھی ہمارے ساتھ قانونی مشورہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ تو باقی جناب علی یہ دیکھیں اب بڑی اہم ترین ویڈیو، یہ دیکھیں اور تبصرہ بھی کریں۔ جی کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، اندھوں کے اس شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ سر جی ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس کا تجزیہ جناب علی رؤف کلاسرا نے بڑا زبردست کیا ہے، ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسرا، اس نے تو سر جی وہ کہتے ہیں نا طوطے اڑا کے رکھ دیے، ہوش کے طوطے اڑا کے رکھ دیے۔ رؤف کلاسرا نے سارا تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے شروع سے کہا، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو یہ بندر بانٹ ہے نا، اس کے اوپر اس نے بات کی ہے۔ سر بڑی زبردست بات کی ہے، ہم اکثر کئی لوگوں کا حوالہ نہیں دیتے لیکن یہ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا جی جب ادھر حکومت میں آئی، نون لیگ آئی، تو پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے نا اس حکومت کو نہیں چلنے دے گی، تو زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم صرف آئینی عہدے لیں گے، باقی ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہمیں پنجاب میں حصہ دو، جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں پنجاب میں وہاں ہمیں حصہ دیں۔ تو مریم نواز نے کہا نہ، ادھر آپ منہ نہ کرنا، میں پنجاب میں آپ کو کوئی اختیار نہیں دوں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں ہمارے ایم این اے ہیں وہاں ہمارے کام اے سی ڈی سی نہیں کر رہے۔ مریم نواز، انہوں نے شہباز شریف کو شکایت کی، مریم نواز نے جھنڈی دکھائی، اس نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح وہ بلاول کہتا ہے نا ڈیسوں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو مریم نواز نے بھی کہا جی پنجاب میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا جب یہ ہوا اور حکومت بھی نہ گری، آئینی عہدے بھی لے لے، یہ سب زرداری کی گیم چل رہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر جب کشمیر کا فیصلہ آیا، الیکشن آئے، تو زرداری نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ حصہ نہیں دیا پنجاب میں اور حکومت میں، تو کشمیر کی حکومت ہماری ہونی چاہیے۔ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ تو شہباز بھائی نے کہا، شبو نے، لے لو کوئی گال نہیں، لے لو، ٹھیک۔ تو شہباز نے کشمیر کی حکومت پیپلز پارٹی کو دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کہتے اب جب یہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد بھی کہانی جاری ہے۔ تو زرداری نے کہا شہباز کو کہ ادھر آؤ، ادھر میری حکومت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جھگڑا ہے، ابھی میں صبح سن رہا تھا کہ جناب 11 سیٹیں نون لیگ کی بن گئی ہیں، 8 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں، لیکن شہباز نے سب سے پہلے مبارکباد گلگت بلتستان کی بلاول کو دے دی ہے۔ کیوں؟ کل جو ہمارے جو حفیظ الرحمان صاحب تھے نا، جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں گلگت بلتستان نے، اس نے کہا جی 6 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، ہم نے 2 سیٹوں پہ امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے، وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، وہ 2 بھی ہم نے جیتی ہیں، 6 اور 2 8، اور جو 7 ہیں یا 5 آزاد امیدوار ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے نون لیگ کی 11 سیٹیں بن جاتی ہیں، یہ سارے ٹوپی ڈرامے ملا کے، ٹھیک۔ تو لیکن شہباز نے تو ان کو مبارکباد بھی دے دی ہے کہ وزیر اعلیٰ تسی بناؤ، گورنر سانو دے دینا بیکار، اور وزیر اعلیٰ تسی بناؤ، وہ خوش۔ تو یہ سر جی گیم چل رہی ہے بالکل۔ عوام کو ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ،
دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر ہر روز نیا، یہ دے رہے ہیں دھوکہ بازیگر، اور عوام کو جناب انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب اگلی کیا کہانی ہے؟ تو یعنی کہ یہ رؤف کلاسرا نے کہا ہے کہ جو گلگت بلتستان میں شہباز شریف صاحب نے کوئی بڑی مہم نہ چلا کے، حمزہ شہباز کو نہ بھیج کے، نواز شریف صرف ایسے وہ گونگلوؤں تو مٹی جھاڑ کے سیدھے اتھوں جنیوا چلے گئے نے، سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک گونگلوؤں تو مٹی جھاڑنے کے لیے نواز شریف گئے ہیں، اور باقی یہ طے شدہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بجٹ کل پیش ہونا ہے، ابھی 9 جون کی بات ہم کرتے ہیں، کل جو بجٹ پیش ہونا ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب بجٹ پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ زرداری نے کہا جی اینج تعاون نہیں کراں گا، پہلے پیسے دو۔ تو رؤف کلاسرا کے بقول 10.5 ارب روپے کا وزیر خزانہ نے اعلان کر کے پہلے ہی صوبہ سندھ کو اور ان کو دے دیا ہے کہ اے لو جی 10.5 ارب، تے ہن اس نے کہا جی اب ہم حمایت کریں گے آپ کے بجٹ کی۔ یہ سر جی کہانی ہے۔ آپ بتائیں اگر یہ کہانی صحیح ہے، اور وہ جس حوالہ میں نے دیا ہے وہ غیر جانبدار ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ نون لیگ کا ہے، تو یہ اتنی بڑی سٹوری جو ہے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کی گئی ہے۔ بجٹ کے لیے 10.5 ارب روپے رشوت دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت نون لیگ نے خود دی ہے، اور کشمیر کی حکومت مسلم لیگ نون نے خود دی ہے، اور آئینی ادارے سارے مسلم لیگ نون نے خود دیے ہیں۔ 2 گورنر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے خود دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ آپ بتائیں کیا حالات ہیں؟ ہاں سر جی، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، یہ کہانی ہے گلگت بلتستان کی۔ ابھی بھی آج وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، جو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، کہ ہماری 8 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جناب علی آزاد امیدواروں سے مذاکرات جاری ہیں، تو 5 میں سے یا 7 میں سے 3 اور آ جائیں گے تو 11 سیٹیں بنتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں بنا رہے ہیں، لیکن شہباز شریف نے مبارکباد دے دی ہے۔ ہن تسی آپ دیکھو، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تبصرہ کرو ذرا، ایدو تے تبصرہ کرو۔ اگلی خبر سر جی، آج 9 مئی ہے، اور یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، تو کشمیر میں جو ہے وہ افواہیں زیادہ چل رہی ہیں۔ رینجرز کے بندوں کے اوپر جی حملہ کیا گیا ہے، راولا کوٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ ہم افواہوں کے ہی کر رہے ہیں نا، افواہوں کے اوپر ہم کیا پھر بیان دیں سر؟ افواہوں کے اوپر ہم بیان نہیں دے سکتے، لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، پیار سے سمجھائیں، کشمیر کا مسئلہ پیار سے حل کریں، ڈنڈے سے نہیں حل کرنا چاہیے آپ کو۔ اور میں نے بتایا کہ جناب علی اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب سے، تو مذاکرات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی تسلی کروا لیں۔ بہرحال یہ چونکہ غلط روایت یہ بھی شہباز شریف نے ڈالی ہے کہ جب ان کو 3 روپے یونٹ بجلی دی ہے، یہ بھی رؤف کلاسرا نے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بجلی 60 روپے یونٹ دی جا رہی ہے پاکستان میں، اور آزاد کشمیر میں 3 روپے۔ ہمارا بل ہوتا ہے 90,000 کا، 90,000 کا بل جس کا ہوتا ہے نا، تو کشمیر میں وہ اتنے یونٹ کا بل 3,000 روپے۔ بتائیں، یہ جب آپ نے ان کو لقمہ ڈال دیا، کھلا دیا، عادت ڈال دی، تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں جی ساریاں گلاں ساڈیاں منو۔
وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نکل آئی ہے. اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف دہشت گردی کے کیس چل رہے ہیں جو اور زیادہ خطرناک ہے. آسان طریقے سے اس کو نہ کیا گیا تو انڈیا ہمارے پیچھے ایسے دھاک لگا کے بیٹھا ہے. دھاک کیا، وہ انوالو ہے سارا. ٹھیک ہے. اب اسی کو کہہ رہے ہیں یہ جو ان کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا لیڈر بنا ہوا ہے کہ وہ انڈیا سے ہدایات لے رہا ہے. بھائی ہدایات کیوں نہ لیں؟ ساری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو اتنے ڈالر دے رہے ہیں، یہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ادھر مشرقی سرحد پہ، ان کو ڈالر ملتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں نا. تو کرم ایجنسی اور KPK میں ساری دہشت گردی جو ہو رہی ہے، ان کو ڈالر ملتے ہیں تو ہو رہی ہے نا سر. سب ڈالر کی کہانی ہے، سب کہانی ڈالر کی ہے. جس کو مرضی خرید لو، جس کو مرضی بیچ دو، سب ڈالر چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہیں. ابھی صبح ایک بندہ کہہ رہا تھا جی انہوں نے کال اپنی واپس لے لی ہے، لیکن میں نے یقین نہیں کیا. میں نے کہا جی یہ اتنی جلدی وہ کال کیسے واپس لے گا؟ یہ ہوائی بھی جو ہے نا اڑائی گئی ہے، افواہ اڑائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اتنے قتل ہو گئے ہیں، یہ بھی افواہ ہے. تو حکومت ہوش کے ناخن لے جی. ٹھیک ہے. اگلی خبر جی. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جناب علی امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ تم اکیلے حملہ کرو، میں ایران کے اوپر حملہ نہیں کروں گا. میں معاہدے کے قریب ہوں، میں. ٹھیک ہے. میں حملہ نہیں کروں گا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے. تو امریکہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی جناب اس نے کہا ہے کہ ہم سوموار یا منگل کو یہ معاہدہ ہو جائے گا. تو آج منگل ہے، تو آج معاہدہ ہو جانا چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے، فی الحال تو آج کل ٹرمپ پھر اچھا بن گیا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کو اچھا بننے نہیں دے گا. یہودی جو ہیں اس کو اچھا بننے نہیں دیں گے. جو مرضی وہ کر لے، اس کو اپنی انگلیوں پہ وہ نچاتا رہے گا اسرائیل. ٹھیک. بہرحال ایران کی جرأت کو تو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا زبردست جو ہے نا مقابلہ کر رہا ہے. کیا نہیں ہے، کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. تو اب جناب علی اگلی کہانی. آج منگل کا دن ہے، اور منگل والے دن کیا ہوتا ہے؟ ڈگڈگی کا تماشا. حکومت ڈگڈگی بجاتی ہے اور تحریک انصاف والے آگے تماشا کرتے ہیں. اس میں نہ حکومت کوئی قدم بڑھا رہی ہے آگے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہ وہ آئیں گے آگے، نہ میں جاؤں گا پیچھے. وہ آگے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسے گی. وہ پردے کے پیچھے، میں پردے کے آگے. یہ گانا سنا ہوا ہے نا آپ نے. تو یہ ایسی ڈگڈگی چل رہی ہے. اور انہوں نے علیمہ بی بی نے باز نہیں آنا. ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کی ملاقات کروا دو اور ان سے لکھوا لو کہ باہر آ کے ہم سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے. اور بہنوں کو کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میری وراثت میں سیاست، موروثی سیاست نہیں ہے. تو وہ کھل کے کہیں نا کہ ہم کوئی بیان نہیں دیں گے. ابھی آج پریس کانفرنس یہی کر دیں کہ آئندہ ہم بیان نہیں دیں گے، ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. بہرحال ڈگڈگی کا تماشا چلے گا رات گئے تک، اور پھر وہ 10 بجے جناب واٹر کینن والے آئیں گے تو وہ جو ان کو پانی سے ان کو بکھیر دیں گے. ٹھیک. یہ کہانی ہے جی. اج تھوڑا میں کل اندر دا ماحول دکھایا سی، خوبصورت فلیٹ دا. یہ باہر دا ماحول ہے. یہ دیکھو میں تمہیں بیک والے کیمرے چ دکھانا. انہوں نے سارا بزرگ اتنے بیٹھ کے گپ شپ لان، اتنے بیٹھ کے گپ شپ لان. باہر دا ویو دیکھو اتوں
खूबसूरत व्यू है बहुत ज़्यादा। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਡੇ मेज़बान और साढ़े जिगरी यार जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब। चौधरी साहब कैसी लाइफ है थोड़ी? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेन, नो स्ट्रेस। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छी गुजर गई है। बकाया भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा जे ये जिंदगी तकलीफा नहीं आनी है जो नामुमकिन है ना। हाँ, जिंदगी का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। लेकिन मैं सर जी 3-4 दिन तो देख रहे हैं तुसी इत्थे लाइफ नू एंजॉय करदे हो। देखो, जिंदगी मीन्स टू लिव एंड लव। लिव एंड लव, लिव एंड लव, लव टू योरसेल्फ। लोगों नाल जितनी मोहब्बत करोगे उधर रिजल्ट तो मिलेगा या ना मिलेगा। अपनी जात ना लव करो ना, वैसे जो हाँ जैसे हम हाँ, ठीक है। और ये जिंदगी है सर। और देखो साढ़े हर बंदा कंप्लेन करना जी मैं बहुत प्रॉब्लम है जी, बड़ा मुश्किल है जी। वो यार जिस रब ने दिता है तो उससे के कंप्लेन करो, बंदे कंप्लेन करने का की मिलना है। ते चौधरी साहब पाकिस्तान वास्ते की विश करदे हो या की कोई पैगाम देना चाहते हो? देखो जी, पाकिस्तानी भाइयों नू वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान साड़ी जान जिंद है, लेकिन अफसोस कि आज तक पाकिस्तान की उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया। और पाकिस्तान जब पूरी दुनिया तो कोई मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਤਾਜ है। लेकिन तुसी अरबां खरबां दे हो के भी तुसी बैगर हो तो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ तुसी किस तरह अमीर होवोगे। अमीर तो है जो दिल का अमीर है, पैसे नाल तो अमीर हो ही नहीं सकना कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तानी कौन तो पैसे जिन्ने भी हो, मैं देखा किसी का भी तुसी ज़कात कोई चीज़ भी दियो ना खैर कराए तो बड़े बड़े सफेद पोश मंगना आसन। कुछ लोग हैं परेशान हो सफेद पोश। सर जी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? IMF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਛੜੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान के 0-0 का ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਖੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਠੀਕ ਗਏ ਪਟ ਕੇ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਕਲੀਨ ਪਾਕਿस्तान के ਕਲੀਨ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਅੱਛਾ, IMF ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? IMF ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तानी कौम का बच्चा कोई कर्जदार है ना, जिस कर्ज लिया उन्होंने फिर तो असी कहीए कि ऐसा ना कसूर है। और यार कर्ज भी तुसी लवो, कर्ज रह भी इत्थे जावन। जान छुड़ाउण दा हुण की तरीका है? ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੜੋ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਮਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਕ ਟੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਦਵਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰਵਾਣੇ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਧਰ ਨੁਕਤਾ ਪਾ ਛੋੜ, ਇੱਧਰ ਨੁਕਤਾ ਪਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। चौधरी मोहम्मद अली साहब ने पाकिस्तान वास्ते बड़ा दर्द महसूस कर रहे सन ते तां इन्होंने फिक्रा बोलिया है कि जनाब पाकिस्तान तुसी बचाना है तो लीडर नू गोली मारो, क्योंकि जाहिर है लीडर ही पाकिस्तान नू जिहड़ा ना सीधे पासे लैके जा सकते हैं या पुठे पासे। थैंक यू जी चौधरी साहब, थैंक यू। चौधरी साहब ने तुहानू बस की सैर करवा रहे हैं। असी किधर जा रहे हैं सर? सिटी सेंटर। सिटी सेंटर जा रहे हैं। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਫੈਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ अच्छा बड़ा खूबसूरत एरिया है जी। ये देखें बहुत पौधे और ये सारा माशाल्लाह। ये मोहम्मद अली साहब हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारी कि ये ऐसी जगह जहाँ सारे पहले फायर ब्रिगेड वगैरह होते थे और बता रहे थे कबूतर भी बहुत होते थे। अब तो ये 4-5 ही बैठे हैं।